دا دن نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ میرے پاس ہے ہر پیر نو روزہ رکھیا. ہر پیر والے دن رسول اللہ نے روزہ رکھیا. اللہ تعالیٰ آپ نو مدینہ لے جائے, آپ نو اللہ مدینہ پاک دکھائے اور جا کے دیکھ لینا. اس چشتی دی گل یاد رکھنا, آج بھی مدینہ پاک آلے وہ لوگ جڑے سرکار نال محبت کرتے نے ہر پیر نو روزہ رکھ دے نے. پیر والے دن مسجد نبوی دے اندر دسترخوان لگ دیں اور چھوٹے چھوٹے بچے خدا دی قسم پکڑ پکڑ کے نا مہماناں نو, حضور دے مہماناں نو اپنے دسترخوان تے بٹھا دے نے. اجلس اجلس یا اخی یا صدیق یا محمد اجلس, اپنے اپنے دسترخوانہ تے بٹھان دی کوشش. آج بھی مدینہ پاک والے روزہ رکھ دیں, جس ویلے جاسے تو پیر نہ دن یاد رکھیں اور قاری فضل کریم چشتی دی یہ گل تینوں یاد آئے. دوستان محترم, سرکار نے پیر والے دن روزہ کیوں رکھیا؟ کوئی وجہ ہوئے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, آپ نے حضور دی بارگاہ دے اندر یہ سوال کیتا, سرکار دے کولوں پوچھیا یا رسول اللہ تسی ہر پیر نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ اس دی وجہ کے وے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولدت فیہ وانزل علی. پیر والے دن دو وجہ نے روزہ رکھن دیاں. حضور نے فرمایا پہلی وجہ اے وے کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی ہے. جڑے آخنے نا میلاد حضور نے کدوں منایا تو صحابہ نے کدوں منایا, توجہ کر. فرمایا یوم ولدت فی, پہلی وجہ اے وے کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی, میں پیدا ہویا. وَأُنزِلَ عَلَيَّ, اور دوسری وجہ اے وے کہ پیر والے دن ہی اللہ نے میرے تے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ رسول زندہ. اٹھ کے خوشبو بھی ذرا مارو, بہت ٹائم ہو گیا تے اچھی کر کے مارنی ہے تاکہ انہاں دیاں چہرے بچن, ذرا اچھی اچھی خوشبو آوے سونی. غریب بندہ حضور دی محفلاں وچ خوشبو بکھیرنا تے دل کرے تے دی مدد کر دینا. جی دل کرے تے تاں غریب بندے حضور دی محفلاں نو سجاندے نے, رونق بحال کردے نے خوشبوواں بکھیر. توجہ کر, سرکار نے روزہ رکھیا دو وجہ نال ہر پیر نے, نالے اپنی ولادت دی وجہ نال اور نالے قرآن دے نزول دی وجہ نال. حضور فرمایا پیر والے دن نالے میری ولادت ہوئی, نالے میرے تے قرآن دا نزول ہویا. میں اس واسطے روزہ رکھ کے تے اللہ دا شکر ادا کرنا. پیر دا دن نے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے میں نو خیال آیا ابو دردہ تینوں اپنے گھر وچ نہیں, اس ویلے کتھے ہونا چاہیے؟ سرکار کول بولو کتھے ہونا چاہیے؟ سرکار کول. اسی بھی خوش نصیب ہاں سرکار دی محفل وچ بیٹھے ہویا, اور میرا ایمان ہے حضور سانو دیکھ رہے ہیں, سانو پہچان رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سرکار ساڑھے تے راضی ہونگے کہ رات دی انہ گھڑیاں دے اندر میرا کلمہ پڑھن والے میرے غلام اس خوشی دے موقع تے میں محمد دا ذکر اذکار سنتے سنا رہے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے خیال لے کے اٹھے اپنے گھر چوں تے سرکار دی بارگاہ دے اندر جا پہنچے. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جی, ہر ویلے سرکار دا دیدار نصیب ہونا, ہر وقت خوش نصیب لوگ جا کے حضور دی بارگاہ دے اندر جا بیٹھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں سرکار دے باقی غلام بھی بیٹھے سن, حضور دے اصحاب پاک بیٹھے ہیں, اور جس وقت انہیں جانا چاہتے ہیں نہ تے ایویں نہیں اٹھتے حضور دی محفل چوں, سرکار کولوں اجازت لے کے جانے ہیں. سرکار کولوں بڑی معذرت نال میں گلاں بڑیاں سیدھیاں تے سادیاں کرنا ہونا جناب, ساڑی ہن عادت بن گئی ہے بھی اسی نعت پڑھ کے تے پھر بیٹھ دے. تسی بھی تجربہ کیتا کوئی نہیں؟ ماں بڑیاں محفلاں دے اندر تجربہ کیتا بھی بندہ نعت پڑھ کے پھر بیٹھ دا نہیں ہے, نہیں, چند گھڑیاں بیٹھ کے سرکار دا ذکر سننا بھی چاہیے ہے. ہاں سنان دیتے ہیں نا تے سننا بھی
چاہیے یہ بھی بڑا بابرکت ذکر ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹھ کے نعت شریف سننا. کچھ ہوتے ہیں نعت پڑھنے والے, کچھ ہوتے ہیں نعت سننے والے. میری گل یاد رکھنا, حضور علیہ السلام دی نعت شریف پڑھنا اے صحابہ دی سنت ہے, اور بیٹھ کے نعت شریف سننا اے خود میرے مصطفیٰ دی سنت ہے. سرکار دی سنت ہے بیٹھ کے حضور علیہ السلام دی نعت شریف سننا, کیونکہ حضرت حسان نعت پڑھ دیا تے حضور تھلے بیٹھ کے سن دیا ہے. حضرت حسان ممبر تے بٹھا کے حضور انہاں کولوں اپنی نعت شریف سن دیا ہے. تو صحابہ انج نہیں جاندے ہیں حضور دی اجازت تو بغیر. سرکار دی محفل, یا رسول اللہ اجازت ہے ہن جا سکنا چلے جاؤ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی. ایک باری محبت نہ لاکھ سبحان اللہ. عزیزان اکرامی, حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے, یا رسول اللہ سونیا جے اجازت دیواتے ہوں میں بھی اپنے گھر چلا جاواں, تہاڈی طرفوں اجازت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سن کے فرمایا, اے ابو دردہ سونیا جے تینوں جان دی جلدی نہ ہوئے, ایک گل میں محمد نے تیرے نال اور کرنی ہے. میرے دوستاؤ ساڑی طرح نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام دی محفل سجی ہوئے اسی اپنیاں گلہ لگے ہوئیے یا اٹھ کے جاندے ہوئیے. نا حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو دردہ میرے سونے اگر تینوں جان دی جلدی نہیں, میں ایک گل تیرے نال اور کرنی ہے. حضور دے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, کملی والے ہو میرے ماں باپ تو ہاڑے تو قربان ہو جانے یا رسول اللہ, حکم فرماؤ. کی حکم ہے؟ میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو دردہ اج میرا دل پیا کردہ ہے میں اپنے سونے شہر مدینے دی سیر کرا. فرمایا آج میرا دل کر رہا ہے میں اپنے شہر مدینہ پاک دیاں گلیاں ویکھاں, ایدے بازار نو ویکھاں. یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ حضور نے فرمایا, اے ابو دردہ میرا دل کر رہا ہے آج تو میرے نال چل. اللہ اکبر کبیرہ. آج کوئی پرائم منسٹر نال سیر کرے تے فخر کردہ ہے, کوئی پریزیڈنٹ نال سیر کرے تے جناب والا فخر کردہ ہے, کوئی چیف منسٹر یعنی وزیر اعلیٰ نال سیر کرے تے فخر کردہ ہے, کوئی علاقے دے ڈی ایس پی نال سیر کرے پارکاں دے اندر تے فخر کردہ ہے, کوئی علاقے دے ایس ایچ او نال سیر کرے تے فخر کردہ ہے, کوئی علاقے دے چیئرمین نال ناظم نال سیر کرے تے فخر کردہ ہے. توجہ کر میرے دوستاں, حضرت ابو دردہ سیر واسطے کسے ناظم نال نہیں جا رہے, کسے ایم پی اے نال نہیں جا رہے, کسے چیف منسٹر نال نہیں جا رہے, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر نال نہیں جا رہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی نال سیر واسطے نکلن لگے نے جنہوں اللہ دا محبوب کہندے نے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی تاجدار ختم نبوت, ذرا گج کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دوستان محترم حضور نے حضرت ابو دردہ نو فرمایا میرے نال چلیں گا. یا رسول اللہ کیوں نہیں, سندا چلا جا. حضرت ابو دردہ فرماتے نے کملی والے اٹھے, حضور اگے اگے میں پچھے پچھے, میں انج کہاں گا استاد اگے اگے, شاگرد پچھے پچھے, جناب والا پیر اگے اگے, مرید پچھے پچھے, نبی اگے اگے تے امتی پچھے پچھے چل پڑے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے سرکار جا رہے نے مدینہ پاک دیاں گلیاں, مدینہ پاک دے بازاراں وچوں گزر دیاں آپ فرماتے نے ایک گلی ایسی آ گئی جس گلی دی اندر حضرت عامر انصاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی دا گھر حضرت عامر انصاری دا گھر آ گیا. جناب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ رک گئے, میں بھی حضور دی میت دی اندر رک گیا. سرکار کھڑے ہو گئے, میں بھی کھڑا ہو گیا. آپ فرماندے نے میں پوچھیا یا رسول اللہ کیوں رک گئے ہو؟ حضور دا جواب آیا اے ابو درداء ایک گھر حضرت عامر انصاری دا گھر ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا ذرا گھر دے سین وچ نگاہ مار. حضرت ابو درداء کہندے نے جدوں میں سین وچ ویکھیا حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر دے اندر رسول اللہ دے میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے. آج اگر راجہ اجمل صاحب نے محفل گھر وچ سجا لئیے انوکھا کم نہیں کیتا. میں عرض کر رہا حضرت ابو درداء کہندے نے حضور نے فرمایا ویکھ حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر دے اندر میرے میلاد دی محفل سجائی ہوئی. یا رسول اللہ ہن کی حکم ہے؟ فرمایا میں اس محفل دے اندر جاواں گا. لوگ تے کہندے نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر, لیکن بندہ ہوئے حضور دا عاشق, ہوئے حضور دا انجے گلہ والا عاشق نہیں, کم والا عاشق ہوئے, عمل والا عاشق ہوئے. تے عمل والا عاشق ویکھنی تے حضرت سرکار صدیق اکبر نو ویکھ, کم والا عاشق ویکھنی تے حضرت بلال نو ویکھ. گل سمجھ رہے ہو؟ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھ, ہوئے جناب والا نبی پاک نال محبت کرن والا, حضور نال عشق کرن والا. پھر سنا ہے نہیں, پھر کہنا پہندا ہے کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اللہ اینی آواز تھوڑی بھی ہونی چاہیے. یا علی توجہ کر. حضور علیہ السلام حضرت ابو درداء نو نال لے کے جناب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے. جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس وقت اسی اس گھر دے اندر ان ہویا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر داخل ہویا, آپ فرماندے نے محفل سجی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے نے حضرت عامر انصاری دے گھر دے اندر, تے خطاب کوئی مولوی نہیں پیا کردا, کیونکہ حضور دے سارے صحابہ مولانا, ان کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی توجہ کر. حضرت عامر انصاری کھڑے ہو کے خود پہ خطاب کر دیں اور گھر دے اندر جناب والا عزیز و اقربا, اعز و اقربا, رشتہ دارانو یارا بیلیانو بلا کے حضور دے میلاد دی محفل سجائی ہوئی ہے. حضرت ابو درداء فرماتے نے جس وقت میں حضور دے نال اس محفل دے اندر ان ہویا, اس وقت حضرت عامر انصاری فرما رہے ہیں یقول ھذا اليوم ھذا اليوم, وہ کہہ رہے سن اے جڑا دن نے تے دن کیڑا یا, اچھا اچھا بول, ہاں دن پیر دا دن آیا. آپ اس دن دے بارے پہ خطاب کر دینے, اس وقت اے الفاظ ہے. آپ فرما دینے اے صحابہ میرے گھر دی اندر آ کے حضور دے میلاد دی محفل سجان والے اور محفل دے اندر آن والے ہو. حضرت عامر انصاری کہندے نے اے دن او دن نے, یعنی پیر دا دن او دن نے جس دن اللہ نے سانو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا. این پیر والے دن حضور دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے, جدوں سرکار نے قدم رکھیا, اللہ اکبر کبیرہ, حضور نے جدوں حضرت عامر انصاری دی حویلی وچ قدم رکھیا اس گھر دی اندر داخل ہو گئے. حضرت عامر انصاری دی نگاہ پڑی جس سونے دی محفل میں سجا کے بیٹھے آ, او پیارا محبوب آپ آ گیا, او کریم آقا آپ آ گئے نے. حضرت عامر انصاری دا خطاب ختم ہو گیا, حضور دے ہوندیاں ہن خطاب جاری
نہیں سی رکھ سکتے. کملی والے بنفس نفیس خود تشریف لے آئے نے. میرے کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت عامر انصاری دی ترجمانی کر گئے. آپ فرما گئے کہ حضرت عامر انصاری گویا بولے کہ کیڑی قسمت چنگی میری. انج نہیں ذرا پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. فرما دینے وہ کیڑی قسمت چنگی میری تے محبوب میرے گھر آیا. کیڑی قسمت چنگی میری تے محبوب میرے گھر آیا. مدتاں نے اس اجڑے گھر نو تے پل وچ باغ بنایا. سرکار جتھے آ جان. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر حضور تشریف لے کے آ گئے. اپنی محفل دے اندر سونا آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں عاشقاں نے ویکھیا حضور حضرت عامر انصاری دی سجائی ہوئی محفل میلاد دے اندر خود تشریف لے گئے. خود قدم رنجا فرمایا. حضرت عامر انصاری دے گھر نو رونق بخشی. ہر عاشق حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کردا کہ تسی میرے بھی گھر آؤ. میرے گھر روشنی ہوئے تسی. اور سونیا محبت سچی ہوئے تے دیر نہیں ہو لگ دی. کمنی والا رعوف بھی ہے, کمنی والا رحمت بھی ہے, رحیم بھی ہے. اور سونا کرم کرام کان تے آ جائے تے دیر نہیں لگ دی. اس واسطے مل کے میرے نال پڑھئے یا رسول اللہ تسی میرے بھی گھر آؤ. میرے گھر روشنی ہوئے تسی ہاں میرا تے انداز اپنا ہے نا کہ بلا چشتی اندازے سے پہنچنا ذرا اوکھا کام ہوندہ. جس لے تے اسی بول دے ہیں نا ہے جی. چلو جو جی بھی لے مل کے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرے گھر روشنی ہوئے بچھا دیواں میں دل اپنا بچھا دیواں میں دل اپنا جے آمد آپ دی ہوئے تسی میرے بھی گھر آؤ. میرے گھر تو سرکار اس محفل میں بنفس نفیس خود تشریف لے کر گئے. جو محفل حضرت عامر انصاری نے حضور دی جڑی محفل اپنے گھر دے اندر سجائی. انہیں موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا جب میں ادھر گیا 50 منٹ میں ہوگن بول دیا پتہ ہی کوئی نہیں چلیا ہے جی. آج رہا ان شادی دی طرف میں آنا. اے انوکھا کام بول بولو اے انوکھا کام اور اپنے گھراں وچ حضور دے صحابہ نے حضور دیاں محفلاں سجائیاں. حضور دیاں محفلاں سجائیاں. توجہ کر ہن محبت دی گل میں کرن لگیاں. کملی والا اس جہان دے اندر اساں ایمان آلیاں دے واسطے اللہ دا احسان بن کے آئے نہیں. اللہ دا احسان بن کے آئے حضور. قرآن کہندہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا. البتہ تحقیق
اللہ نے ایمان والیاں تے احسان کیتا کہ انہاں ایمان والیاں دے اندر اپنیاں عظمتاں تے شانہ والا پیارا رسول مبعوث فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس جہان دے اندر تشریف لے کے آنا اساں ایمان والیاں تے اللہ دا اچھا بولو خیر ہے، اللہ دا احسان ہے۔ تے بندہ ہوئے نا حلالی، ہائے بندہ ہوئے اچھا بولو خیر ہے، اسی حلالی بیٹھے ہیں توجہ کر، بندہ ہوئے حلالی، بندہ ہوئے اصلی تے اپنے محسن نو کدی بھلدا، ہاں بالکل نہیں بھلدا۔ جے حلالی خون بندیاں دی رگاں دے اندر موجود ہوئے نا تے اپنے اتے احسان کرن والے محسن نو بندہ کدی بھلدا نہیں ہے۔ تے میں چوڑاں دی گل کردا ہی نہیں پیا، ہاں میں حلالی بندیاں دی گل کر رہا، توجہ کر۔ اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا اپنا محبوب بھیج کے ایمان والیاں تے، اس احسان دا شکر اسی طرح ادا کیتا جانا ہے۔ انہاں دیاں محفلہ سجا کے تے رب دا شکر ادا کرنے، اللہ تیرا کروڑا شکر ہے کہ محبوب تیرا ہے تے عطا کیتا اسا ایمان والیاں نو۔ حضور کوئی ہر ویلے صحابہ نو ڈراندے نہیں رہندے ہیں کہ ہر ویلے انہوں ڈرائی رکھو، نہیں، سرکار اپنے غلامہ نال کدی کدی محبت دیاں گلاں کر دے ہے تے پیار دیاں گلاں کر دے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے دی شادی نو مبارک کرے، سارے آکھو آمین۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مبارک ہوئے گی جس شادی تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے، انشاءاللہ تعالیٰ شادی مبارک ہی مبارک کی۔ توجہ کر، خطرہ اتھے ہوئے جتھے کنجریاں نچن، ہیں جی ہاں، یا تیسری مخلوق نچائی جاوے، خطرہ اتھے ہونا ہے ہو جیاں شادیاں تے، جنہ شادیاں تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے اتھے خطرہ، بول بولو ہاں، اتھے خطرہ نہیں ہوندہ۔ توجہ کر، حضور نے بھی شادی کی تھی، بول کیتی نا، ہیں جی ایک نہیں کئی کیتیاں۔ ایک شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمائی۔ سونا اپنے نبی دی شادی نہ تذکرہ، پپو جی سنو توڑے سونے چمانڈی یہ تقریر کو نہیں ہومن لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک کوئی نکاح مبارک ہو گیا، اگلا دن آیا ولیمے دا دن۔ کیڑا دن؟ بولو بولو، جتھے دو ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے تسی انتظار کر دے ہو کیڑے ویلے روٹی کھل سی، وات ایک آواز بندہ مارنا ہو جی روٹی کھل گئی، پھر جو روٹی کھل دی تو جڑی حالت ساڑی ہوندی ہے تک دے رہندے ہو، نماز بیان کرنی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے جی۔ کہیں میں ایک باری تک ہے طارق صاحب اللہ دی قسم میں محفل بیٹھے ہاں، میں ایک باری دیکھا ہے راول ڈیم میں اتھے نکاح پڑھان واسے گیا، پھر اتھے ولیمہ ہویا، تو میرے چونکہ وہ قریبی ہے میں اتھے چلا گیا اس شادی دے اندر، تو میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے نام ہے نام لیندہ اللہ انہاں زندگی دے، وہ جس لے ایڈی وڈی پلیٹ ہی نا جناب والا، کیونکہ نکی جی پلیٹ بھی تو نہیں ہوندی نا، ہیں جی اتنی بڑی پلیٹ لے کے بھڈا چھاڑیاں جے میں بندہ کھول دا نا، بھڈا بکریاں جانوار کھول دن ساڑی حالت ہی ہوندی اس ویلے کھان آلی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی بندیاں یاد ہی نہیں رہندی ہے، انہاں نا میں پہلو جناب والا کتھو کے چکنا پلیٹ بھرنی، اور ڈاکٹر صاحب نو میں دکیا وہ جناب والا پلیٹ چکی ہوئی تو انہاں روٹی پینٹ دی جیب وچ پائی ہوئی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، پینٹ دی جیب میں کہا ڈاکٹر صاحب کہندے چشتی صاحب پھر ہن کتھے پائی ہے ایڈی وڈی پلیٹ دو ہاتھاں نال پڑی کس طرح کریے نو پڑھ کے جناب والا ایتھوں روٹی دا لقمہ تروڑن تے جناب ساڈی مسلمانوں اے حالت ہے شادی دا کھانا کھان واسطے خدا دا واسطہ جے نہیں اپنے نبی دی سنت تے عمل کرو۔ میں آسان واسطے نہیں عرض کرتا ہوں، میں تبلیغ واسطے عرض کرنا کہ یہ ساڑھا طریقہ ہے روٹی کھان دا مسلمانہ دا، نعوذ باللہ من ذالک جڑا شادیاں تے ایسا بنایا ہویا نہیں، حرام نال بندہ بیٹھے اتنا کچھ بندہ خرچ کردا ہے تے پھر 2-4 روپے اور خرچ کر کے نہ روٹی کھلان والے دی بھی ڈیوٹی لگائے بھی یار عزت نال مہمان نے انہاں نو عزت نال روٹی کھلاؤ۔ توجہ چاہواں گا حضور دا ولیمہ ہویا، او چاک سبحان اللہ۔ ہاں جی شادی دے اندر 2 چیزاں کیڑیاں ایک نکاح تے دوسرا ولیمہ، بس یہ مسلمان کی شادی ہے، باقی تیل مہندی ایک گواڈیاں دی رسمان اے بارڈروں پار جڑے، کیونکہ پہلے جوائنٹ سسٹم ہے نا، ہندو مسلم سارے ایسی اکٹھے ہیں، تو ساڑھے گران دے اندر بھی ہندو ساڑھے نال مطلب اکٹھے، ساڑھے نال تے نہیں ساڑھی اتنی عمر بزرگاں نال مطلب سارا اٹھنا بیٹھنا بالکل پڑوسی ہے، تو او جڑیاں رسمائیاں نہ ہندوان دیاں کافران دیاں
وہ رسمہ آج ساڑھے اندر چل رہی ہیں. یہ تک کو جہیز کتنی بڑی لانت اساں بڑھائی ہوئی ہے. ساڑیاں بہناں بیٹیاں اس جہیز دی لانت دی وجہ نال جڑا بندہ نہیں دے سکدا وہ بڑھیاں پیاں ہوندیاں. کوئی تسی جا کے گھراں دے اندر تسی دیکھو پھر تیل مہندی رسماں گانے اے حضور دے غلاماں دیاں رسماں نہیں ہیں. مسلمان دی شادی ہے نکاح اور بول نکاح اور عزیزان اکرامی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی مبارک حضرت زینب نال ہوئی. ولیمے دا دن آیا سن سے مزہ آ جاسی کیونکہ میرے تے تیرے نبی پاک علیہ السلام دے ولیمے دی میں گل کر رہے ہوں. سرکار علیہ السلام دے ولیمہ پاک دا دن نے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضور علیہ السلام دے صحابی نے جنہ 10 سال تک نبی پاک دی خدمت کی تھی. کتنا عرصہ؟ 10 سال تک حضور علیہ السلام دی خدمت دی اندر ہے. ہر ٹائم حضور علیہ السلام دی خدمت کرتے رہے. آخرکار آپ دی والدہ ضعیف ہو گئیاں. حضور علیہ السلام دے کولوں اجازت منگی یا رسول اللہ میرے پتر نے 10 سال آپ دی مسلسل خدمت کیتی ہے ہن اے میری خدمت کرے گا میں ضعیفہ ہو گئیاں بڈھی ہو گئیاں. حضرت سیدنا انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت میں چوں نکلے اپنی ماں دی خدمت واسطے آئے نے تے اے نہ سوچنا حضور نے خالی موڑیا. نہیں دوستانی محترم نہیں. اتھے اگر کوئی پاکستانی ملازم 18 سال نوکری کرے 20 سال نوکری کرے 30 سال نوکری کرے یا 60 سالہ عمر تک کوئی نوکری کرے حکومت وقت انہوں پلاٹ دین دیئے نوکریاں دے بدلے جناب والا ساری زندگی پینشن مل دیئے مر جائے تے بیوی نو بیوہ نو مل دیئے پینشنہ چل دیاں رہ دیاں نے پلاٹ دین دینے سندہ دین دینے نقد انعام دین دینے. بندہ نوکری کرے بی بی آمنہ دے لال دی تے حضور خالی موڑن ایڈا ہنیر ہو سکدا ایڈا ہنیر نہیں ہو سکدا. حضرت انس بن مالک جدو حضور دی بارگاہ وچوں جان لگے سرکار نے کیڑا انعام دیتا حضور نے اس خدمت دا صلہ کہہ دیتا. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ رب کائنات دی بارگاہ دی اندر پھیلا کے حضرت انس بن مالک نو 4 دعاواں عطا کیتیاں. 4 دعاواں منگی حضرت انس بن مالک دے واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور دے خدمتگار ہے نبی پاک دی خدمت کرن والے. حضور علیہ السلام نے 4 دعاواں دیتیاں. نبی کریم علیہ السلام نے پہلی دعا کی تھی اللہ اے دے رزق دے اندر برکت عطا فرما. پیار نہ لاکھو سبحان اللہ. بول دے رہو گے تو میں جلدی چھوڑ دیں گا نہیں بولو گے تو میری تو ماں تو پرواہ ہی کوئی نہیں. ہاں بول دے رہا کہ توجہ کر. رائی صاحب اس تو بعد تبرک بھی ہے آج کوئی نہیں حالوات خیر ہے سنیاں دے تبرک تا جان ہے نا جی ہیں جی تیرون کا دی جناب والا جان ہے. توجہ کر. حضور علیہ السلام نے پہلی دعا کی تھی یا اللہ حضرت انس بن مالک دے مال یعنی رزق دے اندر برکت عطا فرما. دوسری دعا رسول اللہ نے کی تھی یا اللہ اے دے مال اے دی اولاد دے اندر برکت عطا فرما. تیسری دعا حضور نے کی تھی یا اللہ اے دی عمر دے اندر برکت عطا فرما. چوتھی دعا میرے نبی نے فرمائی یا اللہ اینو بخش دے. کتنی دعاواں ہو گئی ہیں. ہون تسی ماشاءاللہ والد بھی بیٹھے ہو اپنی اولاد دے بزرگ بیٹھے ہو. بندے دے جس وقت اولاد ہوئے نا تے بندہ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردہ اللہ جی میں نو اتنی کی زندگی دیویں کہ میں اپنے بچیاں دیاں خوشیاں ویک سکا. اے ماں باپ دی دعا ہوندی ہے کہ یا اللہ میں نو اتنی کی زندگی دیویں کہ میں اپنے بچیاں دی بولو تو سے یار خوشی ویک سکا. پھر بندے دی یہ دعا ہوندی یا اللہ میں نو اتنا مال دے دے کہ میں کسے دا محتاج نہ ہوا. اتنا میں نو مال دے دے کہ میں کسے دا محتاج نہ ہوا. تے بندے دی شادی ہوئے نا تے پھر بندہ اپنی اولاد دی دعا بھی کردہ ہے کہ یا اللہ میں نو اولاد نرینہ عطا فرما. تے پھر سارے کمت ہو جس ویلے بندہ فارغ ہو جانا نا تے پھر رب دی بارگاہ دے اندر دعا کردہ اللہ جی میرے گناہاں نو بخشی
یا اللہ میرا وقت اخیر آ گیا، میری بخشش فرمائیں. کرنا کہ نہیں یہ دعاواں؟ خدا دی قسم ہے میرے کریم آقا نے ساریاں دعاواں حضرت انس بن مالک دی جھولی وچ پا دیتیاں نے، ساری دعاواں کر دیتیاں. اللہ انہوں عمر بھی لمبی دے، اللہ انہوں مال بھی برکت والا دے. یا اللہ